نفع نقصان کے صرف وہی پتھر یا ساری دنیا کے پتھر؟ ساری دنیا کے پتھر. کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. دنیا میں جو سب سے اعلیٰ عرفہ اونچا پتھر ہے وہ حجر اسود ہے جو جنت سے آیا ہے، اور اس کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ لگے اور سب سے بڑھ کر میرے کملی والے پیغمبر کے ہاتھ لگے، اور جس کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا یہ گناہ گار کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. جب اس کو سلام کرتے ہو، بوسہ دیتے ہو، ہاں اللہ نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے، یہ سفید تھا گناہوں کو چوس چوس کے سیاہ ہو گیا ہے. اور قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کو آنکھیں عطا فرمائیں گے اور یہ سامنے پڑا ہوگا اور یہ دیکھ دیکھ کے بتائے گا مولا اس نے مجھے سلام کیا، اس نے مجھے سلام کیا، اس نے مجھے سلام کیا، اس نے مجھے بوسہ دیا. یہ سب کی گواہی دے گا. آج کے ویڈیو کیمرے نے اس بات کو آسان کر دیا نا. 2 لاکھ بندہ 10 لاکھ بندہ سامنے سے گزار دو، سب کی تصویر لے لیتا ہے نا. یہ بندوں کی بنائی ہوئی چیز اگر یہ سب کی تصویر لے سکتی ہے، وہ رب کا بنایا ہوا ہے، وہ مولا کا بنایا ہوا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں اور جب حجر اسود کے پاس آئے تو فرمانے لگے انکا حجرن، اے حجر اسود کان کھول کے سن لے، تو ایک پتھر ہے. میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو نفع نقصان کا مالک ہے. اگر تجھے میرے قائد کملی والے پیغمبر نے چوما نہ ہوتا، خطاب کا بیٹا تجھے چومنے کے لیے اپنا سر کبھی نہ جھکاتا. میں تو حضور کی سنت سمجھ کے چوم رہا ہوں، باقی تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ سارے بولو، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ہاتھوں میں پھر انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں گی، یہ جی فروزہ ہے، یہ جی بروزہ ہے، عقیق ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. بھئی یہ کیا ہے جی؟ اس کا عملیات میں بڑا دخل ہے. کیوں جی؟ سنا ہے نا آپ نے؟ 4 وہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں. یہ عجیب فنکاری ہے، یعنی پیری مریدی کے لیے کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ. 8-10 بڑی بڑی انگوٹھیاں ہوں، 3 سگریٹ لگا لیں، باجی پہنچی ہستی ہے بڑی جناب، بہت بڑا پیر ہے جی. ہے ماں بہن کی گالیاں دینے لگ جائے، بڑی پہنچی ہستی ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے جی، آپ کو تو معرفت کا پتہ ہی نہیں ہے. کہاں پہنچی ہے؟ کہیں جہنم میں تو نہیں پہنچی ہوئی ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا کچھ. اللہ اکبر. تو کوئی پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں. اگر کوئی ہاتھ میں پہنتا ہے خوبصورتی کے لیے الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو خالص شرک ہے یہ. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے جی اس کو دودھ میں رکھو جی فروزے کو پھر دیکھنا. میں نے کہا تم اس کو پیشاب میں رکھو پھر دیکھ لینا، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. کیوں جی؟ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ہاں، یہ عقیدہ اپنا پختہ رکھیں. آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن عقیدے کے اندر مار نہ کھا جانا، کمزور نہ ہونا عقیدے کے اندر. یہ پتھر کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں. ہاں، نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اور یہی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سمجھا رہے ہیں. فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں ابا جان، اللہ نے مجھے رشد و ہدایت کا وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا. ابا جان میرے پاس وحی کا نور ہے، مجھے حق تعالیٰ نے سیدھا رستہ عطا فرمایا. آپ میرے پیچھے لگ جائیں، میں آپ کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دوں گا. معلوم ہوا اگر چھوٹے کے پاس بات سچی ہے، دلیل ہے، تو بڑے کو اس کی مان لینی چاہیے. بڑے کو اس کی، اگر میرا پیر جوان ہے تو پھر کیا ہوا؟ اب تو پیری اور بزرگی کے لیے بھی بوڑھا اور لولا لنگڑا ہونا بھی ضروری ہے. عجیب سوچ ہے یار. کیوں جی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں رسوم و رواج کا مخالف ہوں، جو مشائخ کی رسوم و رواج ہے میں اس کا بھی مخالف ہوں.
بچہ بھی بزرگ ہو سکتا ہے، نوجوان بھی بزرگ ہو سکتا ہے، ہاں صحت مند بھی بزرگ ہو سکتا ہے۔ بزرگ کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت چھوڑ دے اور موافقت شروع کر دے، یعنی گناہوں سے دور ہو جائے اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے، اسی کو تو بزرگ کہتے ہیں۔ بزرگ کے لیے نہ گلے میں وہ گھنگرو ڈالنا ضروری ہے، نہ کوئی بڑی لمبی چوڑی تسبیح ضروری ہے، نہ کوئی پگڑی ضروری ہے۔ بھائی بزرگی کے لیے گناہ چھوڑنا ضروری ہے، جو جتنا گناہ چھوڑے گا وہ اتنا ہی بڑا بزرگ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہی تو عرض کر رہے ہیں، ابا جان میں اگرچہ چھوٹا ہوں مگر اللہ نے نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، آپ میرے پیچھے لگ جائیں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آگے کیا کہا؟ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان آپ شیطان کی پوجا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سب شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ براہ راست کسی نے بھی آج کی شیطان کی پوجا نہیں کی، لیکن جو شیطان کے جال ہیں ان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جو خاندانی رسومات ہیں، رواج ہیں، یہ سب شیطان کے جال ہیں، تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں یا نہیں پھنسے ہوئے؟ اور آگے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ میرے رب کا نافرمان ہے۔ شیطان کون ہے بھئی؟ اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اللہ کے نافرمان کی اتباع چھوڑ دیں، وقت کے سچے نبی کی اتباع کی طرف آ جائیں۔ فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کی طرف سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ رحمان کا لفظ بولا ہے، جبار و قہار کا لفظ نہیں بولا۔ بتا دیا کہ حق تعالیٰ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تم سے، تم خود اپنی نالائکیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جاتے ہو۔ وہ تو رحم کرنے والے ہیں، رحم کو ہی پسند فرماتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو ہی پسند فرماتے ہیں، لیکن فرمایا تم شرک کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے خود جہنم کا ایندھن بن رہے ہو۔ فتکون للشیطان ولیا، کہیں آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، یہ خود بھی جہنمی ہے اور جو اس کے پھیلائے ہوئے جالوں میں پھنس گیا اور اس کے پیچھے لگ گیا، یہ ان کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں بڑے پیار سے اپنے والد صاحب سے کی ہیں۔ کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ کوئی گالی دی ہو، کوئی ابا جان کی شان میں گستاخی کی ہو؟ ہیں بولو تو صحیح یار، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بولو تو صحیح۔ یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے کہ جو میں آنکھیں بند کر کے سناتا رہوں، آپ آنکھیں بند کر کے سنتے رہیں، اور ویسے بھی قرآن سن کر نیند زیادہ آتی ہے۔ ٹی وی کے آگے تو نیند نہیں آتی، کیبل کے آگے تو نیند نہیں آتی، موبائل ساری رات لے کے بیٹھے، فیس بک کھول کے بیٹھے رہے، نیند نہیں آتی، نہ ہمارے نوجوان کو آتی نہ بوڑھوں کو آتی ہے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ نیند کب آتی؟ جب قرآن سن رہے ہیں، ادھر گر رہا ہے، ایسے گر رہا ہے کوئی، ہیں ہاں قرآن سن کے اونگ رہے ہیں۔ بھائی قرآن دل و جان سے سنو، اور انشاءاللہ العزیز ایک آیت بھی دل میں اتر گئی کام بن جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں بڑی منت سماجت سے کی اور بتوں کی نفی کی، اللہ کا تعارف کیا کرایا، تو باپ نے جواب میں کیا کہا؟ اب